إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله
من هذه الأيام العشر رواہ البخاری۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی بنائی، مقرر کی، تاکہ وہ ان پالتو جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں اللہ کا نام لیں۔ بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، سب اسی کے سامنے جھک جاؤ، اسی کی فرمانبرداری کرنے والے بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ یہ عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ، جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم، اور ان پر جو اللہ کی طرف سے مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش آتی ہے، اس پر وہ صبر کرنے والے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک تمام شریعتوں میں رہی ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر کی۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بھی بیان فرمایا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے نبی، آپ ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ تلاوت کریں۔ جب ان دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، آگے سے وہ جواب دیتا ہے بے شک اللہ تو متقین کی قربانی قبول فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے۔ پہلی شریعتوں میں جب لوگ قربانی کرتے تھے تو قربانی کر کے قربانگاہ میں چھوڑاتے تھے۔ اللہ کی طرف سے کوئی علامت، کوئی نشانی، جیسا کہ بعض شریعتوں میں آگ کا بھی ذکر آتا ہے، آگ آتی اور قربانی کو جلا دیتی، پتہ چل جاتا کہ فلاں بندے کی قربانی قبول ہو گئی ہے اور فلاں کی قبول نہیں ہوئی۔ لیکن ہمارے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ نہیں کیا۔ ایک تو فرمایا کہ کلوا منہا، آپ خود بھی یہ کھاؤ۔ دوسرا فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جو قناعت کرنے والے ہیں انہیں بھی کھلاؤ، جو تنگ دست ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، انہیں بھی کھلاؤ۔ یعنی کھانے کھلانے کا حکم بھی دے دیا، اور قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ اصول اور ضابطے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے
ہمیں بتلا دیے اور فیصلہ قیامت تک ملتوی کر دیا کہ کس کی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ فیصلہ اللہ فرمائیں گے۔ لیکن وہ شروط جو قربانی کی قبولیت کے لیے لازمی اور ضروری ہیں انہیں بیان کر دیا۔ ان شروط میں سے بعض شروط کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے اور بعض کا تعلق اس جانور سے ہے جسے آپ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی شرطیں ہیں جو اللہ قربانی کرنے والے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بنیادی اور ضروری چیز محترم بھائیوں وہ عقیدہ توحید ہے، ایمان ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور عبادت میں وحدہ لا شریک تسلیم کرنا اور اپنی تمام عبادات کو اس ایک اللہ کے لیے خالص کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا نا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو عقیدہ اگر درست ہوگا تو قربانی اور دیگر تمام اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکیں گے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہوا، ایمان مضبوط نہ ہوا، تو وہی جانور، وہی بکری، وہی گائے، وہی اونٹ، وہی بھیڑ اور دمبا جو حلال رزق پہ پلا ہوا، حلال کے پیسے سے خریدا ہوا، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اگر اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے دیا جائے تو یہ ان 4 حرام چیزوں میں شامل ہو جاتا ہے جس کو اللہ نے قرآن میں حرام کہا ہے۔ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، تم پر خون حرام کر دیا گیا، مردار حرام کر دیا گیا، خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا، اور ہر وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر قربان کر دیا گیا وہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا۔ ایسے جانور کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ایسے کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں، ایسی قربانی، ایسا جانور بندے کے لیے اجر و ثواب کا باعث بننے کی بجائے اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس بندے نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا اس پر اللہ کی لعنت۔ مشرکین مکہ نے مختلف قسم کی قربانیاں رائج کر رکھی تھیں، بتوں کے نام کے چڑھاوے وہ بنا رکھے تھے۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے، ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبہ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ بحیرہ، سائبہ، حام، وسیلہ، یہ نام رکھے جی یہ فلاں بت کے نام کا ہے، یہ فلاں دیوی اور دیوتا کے نام کا ہم نے جو ہے وقف کر دیا ہے، اس کے نام کا، اس پہ سواری نہیں کی جائے گی، اس پہ بوجھ نہیں لادا جائے گا، اسے کوئی اپنی فصل میں چارہ کھانے سے روکے گا نہیں۔ مختلف قسم کے انہوں نے نام رکھ کے اس طرح جانور چھوڑے ہوتے تھے۔
اور ابو داؤد میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، ایک قربانی وہ یہ بھی کرتے تھے کہ جو ان کا پہلا جانور بچہ دیتا تھا نا جی، اس کو اپنے بتوں کے نام پر ذبح کر دیتے تھے۔ فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، عتیرہ بھی ایک قربانی تھی جو وہ رجب میں بتوں کے نام کی دیا کرتے تھے۔ اسلام میں نہ کوئی فرع ہے نہ کوئی عتیرہ ہے۔ اسلام میں اگر قربانی ہے تو کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اور عقیدہ توحید کی بنیاد پر اگر کی جائے گی تو پھر یہ قربانی شرف قبولیت پا سکے گی۔ تو قربانی کے مقبول ہونے کی سب سے پہلی شرط جو کتاب و سنت سے سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ کہ عقیدے کی اصلاح۔ جس طرح ہم قربانی کے جانوروں کو ٹٹول کے دیکھتے ہیں، بڑے غور سے ان کے کان چیک کرتے ہیں جیسا کہ احادیث میں حکم آیا ہے، ان کی آنکھیں دیکھتے ہیں، ان کی ٹانگوں پہ نظر دوڑاتے ہیں، کہیں لنگڑا تو نہیں، کہیں کانا تو نہیں، کہیں بیمار تو نہیں، کوئی عیب تو نہیں۔ محترم بھائیو، اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں نا، قربانی کرنے والے جانور میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بے عیب ہو، اور جو قربان کرنے والا مسلمان ہے، مومن ہے، بندہ ہے، کیا وہ اپنے آپ کو بے عیب نہیں بنانا چاہتا؟ کیا اس کی یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ میں جو اللہ کی راہ میں اس جانور کے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں، اگر مجھے آج یا کل یا کسی بھی لمحے اللہ کے سامنے میرا بلاوا آ جائے، مجھے پیش ہونا پڑ جائے، تو میرا کیا عالم ہوگا، میرا کیا حال ہوگا، میرا کیا معاملہ ہوگا، میرا کیا عقیدہ ہے، میری کیا سوچ ہے، میرے اعمال کیسے ہیں؟ تو سب سے پہلی اور اولین شرط قربانی کی قبولیت کی وہ عقیدہ توحید ہے، اور اگر کسی عمل کے پیچھے عقیدہ توحید نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر وہ عمل قبول نہیں ہوتا، برباد ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں یہ بات سمجھائی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس میں مخاطب اگرچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے، لیکن سمجھایا امت کو گیا ہے، کیونکہ نبی شرک نہیں کر سکتا، نبی کی ذات سے یہ شرک والا جو جرم ہے یہ سرزد نہیں ہو سکتا، لیکن سمجھانے کے لیے بہت سے ایسے مقامات قرآن میں اللہ نے مخاطب اللہ کے اپنے نبی کو کیا ہے اور سمجھایا امت کو ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کیا فرمایا؟ کہ اگر آپ بھی شرک کریں، اگر آپ نے شرک کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے عمل کیا ہو جائیں گے؟ برباد، ضائع۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوگا جی؟ نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے لوگوں میں۔ بلکہ سورہ انعام میں تو اللہ نے بے شمار نبیوں کا نام لے کر یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ میرے جلیل القدر پیغمبر، یہ نبی، یہ ابراہیم، یہ اسماعیل، یہ زکریا، یہ یحییٰ، یہ عیسیٰ، یہ الیاس، یہ ہارون، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ سارے نبی اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے، اپنی اپنی قوموں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانے والے، یہ برگزیدہ، یہ منتخب کردہ، یہ چنے ہوئے، لو اشرکو، شرک اتنا خطرناک جرم ہے، اگر یہ بھی یہ عمل کر لیتے، اس جرم کا، ان جرم کے مرتکب ہو جاتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے بھی زندگی کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ تو عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے محترم بھائیوں۔ دوسرا بنیادی مسئلہ اخلاص ہے محترم بھائیوں، اخلاص، دوسری بنیادی چیز جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اپنے عمل کو ریاکاری اور دکھلاوے سے بچانا ہے۔ جس عمل میں دکھلاوا آ جائے، ریاکاری آ جائے، شہرت کی طلب آ جائے، وہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، بربادی ہے، تباہی ہے، ویل ہے کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے ویل۔ فرمایا ہاں ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو پڑھتے ہیں یراؤون، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ سورہ نساء میں فرمایا لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر نمازوں میں بہت کم کرتے ہیں۔ سنن ترمذی میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی ذریبۃ غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا نقصان انسان کے دین و ایمان کا یہ دو چیزیں کرتی ہیں، مال کا حرص اور شہرت کا حرص، حب جاہ۔ بڑی خطرناک چیز ہے۔ بڑے بڑے عملوں والے قیامت کے دن اللہ کے جب کٹہرے میں پہنچیں گے نا، اور اللہ پوچھیں گے ہاں بھائی شہیدوں کیا ہے؟ قرآن کا قاری اور عالم اپنے آپ کو کہلواتا تھا، سخی اور جواد بنتا تھا، کیا مجھے نہیں پتا؟ میں نہیں جانتا؟ سب سے پہلے جہنم انہی 3 لوگوں سے بھڑکائی جائے گی۔ سنن ترمذی میں حدیث آتی ہے۔ تو اپنے اعمال کو، قربانی کو بھی اور اس کے ساتھ دیگر اعمال کو بھی کوشش کریں ریاکاری اور دکھلاوے سے بچائیں۔ اور ریاکاری کو اللہ کے نبی نے شرک اصغر کہا ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر یعنی اللہ کی ذات و صفات اور عبادت میں کسی کو اس کا شریک بنا دینا، یہ شرک اکبر ہے۔ اس کا بندے کو چلو جلدی آئیڈیا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی غلطی ہو رہی ہے، اور شرک اصغر پتہ ہی نہیں چلتا، نہ جانے کس وقت دل میں یہ خیال آ جائے کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے میں نماز لمبی کر دوں، فلاں میرے اس عمل کو دیکھ رہا ہے میں اسے مزید بہتر سے بہتر بنا لوں۔ آگے دکھلاوا، آگے ریاکاری۔ اور تیسری چیز ہے محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع، آپ کی سنت کی پیروی۔ ہم جو بھی عمل کریں، نماز ہو، روزہ ہو، حج و زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، ہمارا وہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہوگا تو پھر قابل قبول ہوگا، اور اگر آپ کے طریقے سے ہٹ کے ہوگا تو پھر قابل قبول نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور ایک روایت کے الفاظ ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کیا، کوئی ایسا عمل کیا لیس علیہ امرنا، جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تھا، پھر اس کے قبول ہونے کی جو ہے وہ کوئی چانسز نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہی ہوگا۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنائے گا، فرمایا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرے دین پر چلنے کا دعویٰ کرنے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ بدعت وہ خطرناک قسم کا گناہ ہے کہ جو انسان کے بڑے بڑے اعمال کو اور نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح محترم بھائیو، چوتھی چیز رزق حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا،
اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صالحا، اور پھر نیک عمل کرو۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، پیچھے یا ایھا الرسل کہا، ایک مقام پہ یا ایھا الناس فرمایا، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں سے جو حلال اور طیب چیزیں ہیں انہیں کو آپ نے کھانا ہے۔ طیب ذرائع سے، پاک ذرائع سے کمانا ہے اور پاک چیزوں کو ہی کھانا ہے۔ ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ طیب ہیں، پاک ہیں، اور پاک چیز کو ہی کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ اگر آپ کی قربانی پاک مال میں سے نہیں ہوگی، حلال مال میں سے نہیں ہوگی، تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو پائے گی۔ سنن ترمذی اور صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تقبل صدقۃ من غلول، اسی حدیث کا پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، وضو کے بغیر، پاکی کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ تو سارے جانتے ہیں نا جی، وضو ٹوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، وضو دوبارہ کرنا ہے، غسل فرض ہو جائے غسل کریں، وضو ٹوٹ جائے وضو کریں، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اسی حدیث کے اندر فرمایا وَلَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِّن غُلُولٍ، خیانت کے مال سے، حرام کے مال سے، غلط اور ناجائز ذرائع سے کمایا گیا مال، اس میں اگر آپ صدقہ کریں گے لا تقبل، وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو چوتھی چیز ہے محترم بھائیوں کہ جب ہم قربانیاں خریدیں، قربانیوں کی تیاریاں کریں تو کوشش کریں رزق حلال استعمال کریں، حرام مال سے بچیں۔ صرف قربانی میں ہی نہیں، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، لباس میں، رہن سہن میں، وضاقتہ میں، گاڑی میں، مطلب جو بھی آپ کا لائف سٹائل ہے، جو بھی آپ کی زندگی کی ضروریات ہیں، ان کو حلال طریقے سے پورا کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایما لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو گوشت حرام مال سے پرورش پائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جلنے کے قابل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا یبالی المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام، آہستہ آہستہ لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آ جائے گا اس بات کی کسی کو پرواہ نہیں ہوگی کہاں سے آ رہا ہے، حلال ذرائع سے آ رہا ہے یا حرام ذرائع سے آ رہا ہے، بس آ رہا ہے۔ اور ایسے انسان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کالذی یأکل ولا یشبع، یہ وہ ہے جو کھا تو رہا ہے لیکن کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ حریص، بخیل اور لالچی انسان بن جاتا ہے ایسا، حرص و بخل اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز یہ بھول جاتا ہے۔ تو ایسے مال سے جو حرام ذرائع سے کمایا گیا، قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ چار بنیادی شرطیں وہ ہیں جن کا میرے اور آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ قربانی کے جانوروں کو خریدنے اور دیکھنے پالنے سے پہلے یہ چیزیں اپنے اندر دیکھیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے اوپر بصیرت رکھنے والا ہے، تھوڑا سا اپنا بھی جائزہ لیں، تھوڑا سا اپنا بھی محاسبہ کریں، میرے اندر کہاں کہاں کمزوریاں ہیں، عقیدے کی، اتباع سنت کی، ریاکاری کے حوالے سے میں کہاں کہاں غلط ٹریک پہ چڑھا ہوا ہوں، میری روزی کے، میرے رزق کے معاملات کہاں کہاں مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ یہ چیزیں دیکھنے کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنے کا۔ تو جانور قربان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ دنوں کا انتخاب کیا ہے۔ دنوں کے انتخاب کے حوالے سے یہ مسئلہ ذہن نشین کریں کہ جتنے بھی سال، مہینے، دن، اوقات رات کے ہوں یا دن کے ہوں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔
اللہ ہی اس پورے نظام اور سسٹم کو چلا رہا ہے. کسی کو اللہ کے اس نظام میں ذرہ برابر بھی رد و بدل اور ترمیم اور تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. تو اگر اللہ نے کسی مہینے کو فضیلت دی ہے، کسی دن کو فضیلت دی ہے، کسی وقت کو فضیلت دیا ہے، تو یہ وہی فضیلت معتبر ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلائی ہے. میں اور آپ اپنی مرضی سے کسی مہینے یا کسی دن یا کسی وقت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے جی یہ فلاں وقت افضل ہے. یہ بھی دین ہے. جیسے بعض لوگوں نے ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے جی جمعہ کے دن قبرستان جانا جو ہے وہ افضل کام ہے یا مسنون کام ہے. حالانکہ ایسی کوئی روایت نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں. قبرستان جائیں آپ، جمعہ کو جائیں، ہفتے کو جائیں، اتوار کو جائیں. ہاں ایک الگ بات ہے کہ جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، بندے کے پاس ٹائم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے اگر بندہ چلا جائے، لیکن یہ سمجھ کے جانا کہ جمعہ کے دن جانا جو ہے یہ کوئی سنت ہے، یہ پھر آپ کی سوچ جو ہے نا وہ ایک بدعت کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. مطلق حکم ہے کہ زوروہا، جاؤ قبرستان کی زیارت کیا کرو. پہلے میں نے منع کیا تھا لیکن اب میں اجازت دے رہا ہوں. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے. دن کو جائیں، رات کو جائیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوار، منگل، جس دن مرضی جائیں، لیکن کوئی دن خاص کر لینا، کسی مہینے کو خاص کر لینا، کسی وقت کو خاص کر لینا، یہ بھائیو شریعت کا مسئلہ ہے. اس کا اختیار اللہ اور اللہ کے نبی کے پاس ہے، میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. ہمارے ہاں 3 عشرے بڑے معروف ہیں. ایک عشرہ ابھی پیچھے ہم نے رمضان کا گزارا، جسے رمضان کا آخری عشرہ کہا جاتا ہے. اس کے بھی بڑے فضائل ہیں، مناقب ہیں، اور ان کی راتوں کا قیام اور ان میں لیلۃ القدر کی تلاش اور آخری عشرے کا اعتکاف اور آخری عشرے کی محنتیں، یہ مسائل سنے آپ نے. یہ رمضان کے عشروں میں سے افضل ترین عشرہ. ان راتوں میں سے ایک رات اللہ نے لیلۃ القدر والی بنائی، اس کی تلاش، اس میں اعتکاف، اس میں پہلے عشروں سے زیادہ محنت. کانا یجتہد فی العشر الاخیر ما لا یجتہد، یہ ساری چیزیں ثابت شدہ ہیں. یہ اعزاز کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. ایک عشرہ یہ ہے جو آج ذوالقعدہ کی غالباً 29 تاریخ ہے، کل یا پرسوں اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو اس کو عشرہ ذوالحجہ کہا جاتا ہے. ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، اس کی فضیلت بھی ثابت ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین سورہ فجر کے شروع میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. عبداللہ ابن عباس اور دیگر جمہور مفسرین کا موقف یہی ہے کہ یہ ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جن کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ ان 10 دنوں میں جو آپ نیکی کا کوئی بھی عمل کریں گے اللہ کو وہ عمل اتنا محبوب ہوگا، اتنا پیارا ہوگا کہ ان 10 دنوں کے علاوہ باقی دنوں میں کیے ہوئے کام اتنے محبوب اللہ کو نہیں ہوتے جتنا ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو محبوب اور پیارا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں اس کی توجیہ لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں میں تقریباً تمام عبادات کو اکٹھا کر دیا، جمع کر دیا. عقیدہ، نماز، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، روزہ، حتیٰ کہ حج کا جو بڑا رکن ہے وقوف عرفہ، وہ بھی ان 10 دنوں میں سے ایک دن میں ہوتا ہے، الحج عرفہ. ویسے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ نے کیوں ان 10 دنوں کو اتنا مقام اور اتنی فضیلت بخشی ہے، لیکن بہرحال اہل علم نے اس کی یہ توجیہ لکھی ہے کہ یہ 10 دن تمام عبادات کے اجتماع کے دن ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا الایام العشر، یعنی
دنیا کے افضل ترین دن یہ 10 دن ہے۔ اور ان 10 دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ نیکی کا کوئی بھی عمل جو آپ ان 10 دنوں میں کریں گے، باقی دنوں میں کیے گئے اعمال سے اس کا اجر، اس کا ثواب وہ زیادہ ہوگا، اور اللہ کے ہاں وہ عمل زیادہ محبوب ہوگا۔ بعض مخصوص کام بھی بتائے گئے، مثلا تکبیرات، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا یہ عمل ملتا ہے کہ جب ذو الحجہ کا چاند نظر آتا تو یہ دونوں جلیل القدر صحابی نکل جاتے گلی کوچوں میں اور بازاروں میں اور تکبیرات شروع کر دیتے، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ عشرہ ذو الحجہ شروع ہو گیا ہے، اور لوگ بھی پھر ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں پڑھتے۔ تو زیادہ سے زیادہ تکبیرات کا اہتمام، اللہ اکبر۔ اور تکبیرات کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ملتا ہے وہ قرآن میں اتنا ہی ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہ جو معروف تکبیرات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ کسی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یا ایک اور تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ہے تکبیرات، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آثار ملتے ہیں کچھ صحابہ کے اور تابعین کے، کیونکہ قرآن کا حکم عام ہے کہ تکبیر کہنی ہے۔ آپ اکیلا اللہ اکبر بھی کہہ سکتے، اللہ اکبر یہ بھی ٹھیک ہے، ساتھ لا الہ الا اللہ ملا لیں تو یہ بھی عمل ٹھیک ہے، کیونکہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ، افضل ترین دعا وہ دعا ہے جو عرفہ کے دن مانگی جاتی ہے، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، اور افضل ترین بات وہ بات ہے جو میں نے کہی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہی۔ وہ کیا بات ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ بل تکبیرات کہی جائیں۔ اسی طرح آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں ایک روایت آتی ہے، کان یصوم 9 ذی الحجہ، ذی الحجہ کے یہ 9 روزے اللہ کے نبی نفلی طور پر رکھتے تھے، خاص طور پر عرفہ کے دن کا 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کی تو اللہ کے نبی نے اسپیشلی ترغیب دلائی ہے۔ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ یہ انسان کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، ایک وہ سال جو گزر گیا، ایک وہ سال جو آنے والا ہے۔ صدقہ، خیرات، نماز، دعائیں، تلاوتیں، جو نیکی کا عمل ان 10 دنوں میں کریں گے وہی عمل انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے اجر و ثواب کو اور زیادہ بڑھائے گا، اللہ کے ہاں اور محبوب ہوگا۔ اور ایک اور کام جو ان 10 دنوں میں، بلکہ 10 دنوں کے شروع میں کرنے والا ایک کام ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد احدکم ان یضحی، جب تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ کر لے، نیت کر لے کہ قربانی کرنی ہے، جانور چاہے خریدا ہے یا نہیں خریدا، اور ادھر سے کیا ہو جائے ورأیتم ہلال ذی الحجہ، ذو الحجہ کا چاند تم دیکھ لو، قربانی کا ارادہ بھی ہو، ذو الحجہ کا چاند نظر بھی آ جائے، تو 3 طرح کے الفاظ آتے ہیں، فلا یمس من شعرہ واظفارہ شیئا فلیمسک عن شعرہ واظفارہ فلا یاخذن من شعرہ واظفارہ شیئا، نہ چھوئے، رک جائے، ہرگز نہ کاٹے اپنے بالوں اور اپنے ناخنوں میں سے کچھ، ہرگز نہ کاٹے۔ تو یہ بڑا ایک تاکیدی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو شخص قربانی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے وہ پھر ان دنوں میں اپنے بال، اپنے ناخن اور اس طرح کی چیزیں مت کاٹے، حتیٰ یضحیہ، کب کاٹے؟ نماز عید پڑھ کے نہیں، جب تک قربانی کا جانور قربان نہ کر لے۔ بعض بھائی
نماز عید پڑھ کے فوراً جو ہے وہ ناخن کاٹنے لگ جاتے ہیں یا مونچھیں کاٹنے لگ جاتے ہیں یا بال بنانے قربانی سے پہلے ہی، حتیٰ یضحیہ، جب تک وہ جانور ذبح، ہاں اگر کسی کی 1 یا 2 قربانیاں ہیں تو جب پہلی قربانی ہو گئی تو اب اجازت ہے کہ وہ بال کاٹ سکتے ہیں اور ناخن وغیرہ اتار سکتے ہیں۔ لیکن یہ پابندی اس انسان کے لیے ہے جس نے قربانی کرنی ہے، جس نے قربانی کا ارادہ نہیں، صاحب استطاعت نہیں، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، توفیق نہیں مل رہی، حالات نہیں ساتھ دے رہے، اس کے لیے یہ پابندی کوئی نہیں۔ اس کے لیے ایک اور اللہ کے نبی نے عمل بتایا، وہ عمل یہ ہے کہ قربانی والے دن یعنی یوم النحر کو، 10 ذو الحجہ کو نماز عید ادا کرنے کے بعد اگر وہ انسان اپنے زیر ناف بال، اپنے سر کے بال، اپنے ناخن یا جسم میں وہ تمام چیزیں جن کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے وہ بال اگر اتار لے تو صحابی کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں تمہیں بھی پوری قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ جو شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، وسائل یا حالات اسے اجازت نہیں دے رہے، تو اس عمل سے وہ بھی پوری قربانی کا ثواب لے سکتا ہے کہ 10 تاریخ کو نماز عید ادا کرنے کے بعد وہ اپنی صفائی ستھرائی والے بال بھی اتار لے اور کچھ سر میں سے اور کچھ ناخنوں وغیرہ میں سے کوئی چیز کاٹ لے۔ تو محترم بھائیو، یہ ہیں عشرہ ذو الحجہ کے وہ کام جو کرنے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا عشرے 3 لوگوں میں معروف ہیں، ایک تو وہ جو پیچھے گزر گیا رمضان کا، اور ایک یہ یعنی عشرہ ذو الحجہ۔ ایک اور عشرہ بھی بڑا مشہور ہے ہمارے معاشرے میں جسے عشرہ محرم کہتے ہیں۔ عشرہ محرم، محرم کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی محترم بھائیوں کوئی خاص فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں اس کے بارے میں صرف یہ آتا ہے کہ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور وہ صرف پہلے 10 دن نہیں ہے، وہ سارے کا سارا مہینہ ہے۔ محرم کے بارے میں یہ آتا ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نے اسے اعزاز دیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اور رمضان کے بعد افضل ترین جو نفلی روزے ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں 10 تاریخ کو، عاشورہ یعنی عاشورہ 10 کو کہتے ہیں، اس 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے جی ھذا یوم نجى اللہ فیہ موسیٰ، اس دن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پر، خوشی کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم موسیٰ کی خوشی منانے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا۔ باقی یکم محرم کو کیا ہوا، 2 محرم کو کیا ہوا، 3 4 5 6 7 8 لوگوں نے تو بڑی داستانیں گڑھی ہوئی ہیں، لیکن قرآن و حدیث سے اس عشرے کے بارے میں کچھ بھی نہیں ملتا، جس پہ ہم اتنا زور لگا دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور جہاں ملتا ہے عشرہ ذو الحجہ جو دنیا کے افضل ترین دن ہیں اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی صحیح بخاری کی حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان دنوں کا کیا ہوا عمل باقی دنوں کے کیے گئے عمل سے اللہ کو زیادہ محبوب، زیادہ پیارا، زیادہ اجر و ثواب والا، ادھر توجہ ہی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ توجہ ہم نے کرنی ہے، ان دنوں میں کوشش کرنی ہے ہماری کوئی نماز تکبیر اولیٰ سے نہ رہے، ہماری کوئی نماز تکبیر اولیٰ سے نہ رہے۔ انشاءاللہ نفلی روزے اللہ جتنی توفیق دے دے وہ رکھیں، کچھ نہ کچھ روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ تھوڑا کرنے کی توفیق دے اللہ، تھوڑا کریں، زیادہ کرنے کی توفیق دے زیادہ کریں۔ ان 10 دنوں میں صدقے کا بھی خصوصی اہتمام کریں، کیونکہ وہ صدقہ بھی یقیناً سال کے باقی دنوں میں کیے گئے صدقے سے افضل اور اعلیٰ ہوگا۔ تلاوت کریں، خدمت خلق کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے رویوں سے
اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی معصیتوں اور نافرمانیوں سے بچیں، کیونکہ جو وقت اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے وہ پسندیدہ وقت اگر اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا میں لگایا جائے تو اجر و ثواب بڑھتا ہے، اور اگر وہی پسندیدہ وقت نافرمانیوں میں گزارا جائے تو کیا ہوگا جی؟ یقیناً پھر اللہ ناراض بھی تو ہوں گے نا جی، کہ یہ اتنے افضل دن تھے، یہ اتنے اعلیٰ اور عرفہ دن تھے، میں نے ان دنوں میں یہ اعلان کیا تھا کہ میں اعمال کا اجر و ثواب بڑھاؤں گا، اور یہ بندے نیک اعمال کرنے کی بجائے غلط اور برے اعمال اور بری نافرمانیوں پہ تل گئے۔ اتنے عظیم دنوں میں انہوں نے میری نافرمانی والے کام کیے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، تم میں سے جو نیک عمل کرے گی نؤتہا اجرہا مرتین، ہم اسے ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن ساتھ یہ بھی تنبیہ کر دی کہ تمہارے مقام و مرتبے کا تقاضا یہ ہے کہ تم میں سے اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کا مرتکب پائی گئی تو پھر سزا بھی ڈبل مل سکتی ہے، پھر پکڑ بھی ڈبل ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے ان محبوب ترین دنوں میں اگر ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی والے کام کریں گے تو یقیناً ہمارا اجر و ثواب بڑھے گا، اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اور اگر ہم اللہ کی ناراضگی والے کام کریں گے، معصیتوں اور گناہوں والے کام کریں گے تو پھر ہماری پکڑ بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دنوں کو ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے، اور ان کے جو تمام فضائل ہیں، ان کے جو تمام اعزازات ہیں، اللہ ہمیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے اس کی سب بھائی کوشش کریں، 9 ذی الحجہ کا جب دن ہوگا تو یہ عرفہ کا دن بنتا ہے، تو اس دن کا روزہ سال کے دو سال کے گناہوں کا کفارہ، ایک گزرا ہوا اور ایک آنے والا۔ قربانی کی شرطوں کو بھی اچھی طرح یاد کر لیں، کیونکہ قربانی کا جو ہے وقت آ رہا ہے، یہ وہ شرطیں ہیں جو اللہ آپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی قربانی کی جانور کی شرطیں میں نے نہیں بیان کی، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان ہوگی کہ وہ قربانی میں کیا شروط ہونی چاہیے، اس کے کیا احکام ہیں، اس کے کیا مسائل ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ ہر انسان میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا عقیدہ توحید والا ہونا چاہیے، آپ کی نیت اخلاص پہ مبنی ہونی چاہیے، اور آپ ہم وقت اس کوشش میں مصروف نظر آئیں کہ میرا ہر عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہو، اور خاص طور پر میرے جو روزی کے معاملات ہیں، میرے جو رزق کے معاملات ہیں وہ حرام سے پاک ہوں۔ یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں، اور اس عشرے میں کوشش کریں جہاں جہاں کمیاں ہیں ان کو دور کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الجهاد والمجاهدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.